تو کرم کیسا ہوتا ہے؟ فضل بغیر کسی کام کے. مطلب ایک بندہ جا رہا ہے، ایک بندے نے دیکھا کوئی جان پہچان نہیں، بلایا اور 1,00,000 کٹ کے اسے چاہ دیتا. جناب کیوں؟ نہ کوئی کم کیتا نہ تعارف. یہ ہے فضل. آپ کو مجھے کائنات کو جو اللہ نے دیا ہے اسی طرح دیا ہے. لو لو. لیکن یہ میں اب آیت پڑھنے والوں میں شعر پڑھوں گا. فضل کا جو کرم ہے وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے. اس نے کہا رند آدمی تھا نا، اس نے کہا کہ محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے، محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے، محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے. افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں ہے، افسوس ہے. آج گناہگاراں دا بازار کھلتا ہی. کریم بیٹھا ہے مسند عطا ہوتے، اج پوچھنا بھی کوئی نہیں. نیکاں لوگاں واں سارے پاسے کھلوتے نہیں، سارے گناہگار سامنے کھلوتے. افسوس ہے. ہائے جماع اس وقت ایک میں شعر لکھیا امیر منائی نا جماع لب گیا کدھر تے. ہاں آ گیا جی. حضرت امیر مینائی فرمانن، یہ جڑا میں منظر بیان کر رہا فرمانن کے درے کریم پہ محشر میں تاکہ راہ ملے. بڑی بھیڑ ہو سی قیامت والے دن. کریم نا دروازہ بڑا دور ہے جتھے اللہ تعالی جلوہ فرما ہو سی شان الوہیت کے ساتھ. تے اسی پتہ نہیں کیڑی صف وچ کھلوتے ہو سا گناہگار تے گندے لوگ. بڑے بڑے صحابہ نبی اور جینیس روزگار دے کھلوتے ہو سن. ائمہ صلحاء علماء اتقیاء اصفیاء ازکیاء. بڑے بڑے لوگ صف بستہ کھلوتے ہو سن. تیری میری اتھے کے اوقات ہے پتہ نہیں کتے تکے کھانے ہو سن. بڑے بڑے نیک پیچھے تکے کھانے پہ ہو سن. اس منظرہ تے اللہ دی عطاواں امیر مینائی حضرت امیر مینائی پیش کر رہے ہیں کہ درے کریم پہ محشر میں تاکہ راہ ملے. اتھے وجڑے نہیں رام لبے کہ انج نیک لوگاں اے جستجو ہے کہ بھیڑ اتنی ہے تے بے نیاز اتنا ہے جی آج نیکاں پوچھنا ہی نہیں پیا. سارے گناہگار کھلا رہے سامنے. فرمایا میں طبیعت آئی ہے میں آج گناہگاراں بخشاں. کھلو پیچھے تسی سارے نیکو. ہوں نیکاں آخیا اسی اگے کنج پہنچا. ساری عمر تقوی کیتا ہے، نمازاں پڑھیاں، پاک رہے ہیں، گناہ نہیں کیتا، کوئی بدکاری نہیں کیتی، پاک صاف زندگی اے چٹے لٹھے اور زندگی گزاری ہے. ہوں پہنچا کنج مالک تک بدکاراں تے گندیاں سامنے کلار کے کھلوتا ہے. آنا آج میرا کرم آیا تسا میں ہوں نیکاں تکیا کنج کرا. انہاں آخیا کہ گناہ گاروں میں چھپ چھپ کے بے گناہ ملے. گناہ گاروں میں چھپ چھپ کے بے گناہ ملے. ہوں راہ نہیں لبنی نیکاواں. ہوں ایک ذریعہ رہ گیا کہ گناہگار کسی نہ آسرا کن کے تے اگے آ سامنے.
بڑے بڑے پاک باز لوگ گناہگارانہ سہارا کہنے کے تھے اس نے بارگاہ وچ ٹولیاں چ بڑھنے پہ اے نیکن لیکن اس نے روج آئی یہ کرم تے گناہگاراں بخشنے اے بے نیازی ہے اتھے دم مارن دی نہیں مجال دل لگڑا بے پرواہ نال. میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ نے اسی مقام پر فرمایا تھا کہ دل لگڑا بے پرواہ نال. دل لگیا تے اس بے پرواہ نال لگیا ہے جتھے دم مارن دی نہیں مجال کسی دی جرت نہیں. جس آنکھ ہے پیچھے ہٹو تسی ٹھیک ہے میں تو بڑا خیال کرنا میں نے کاغذات پاک ہو صاف ہو لیکن اے جڑے بندے گناہگار پیڑے اے کس کول ونجن میرے تو سوا اے شرمندے نے اے آنے ہن اساں بخش تینے تو سوا ہور یا کوئی بوا دس فرمایا انہاں میں بخشاں پہلے اتھے پھر نیک بھی اگے ونجنے واسطے گناہگاراں شامل ہونے مت اسی بھی نہ نال اگے ہو ونجاں اے او بے نیازی. تو دولت دنیا انسان کو خراب کر دیتی ہے اس کی حرص. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس کو اللہ نے مال دے دیا اور اس کو بہت بڑی چیز دے دی اگر اللہ اس پر ناراض ہوتا تو اللہ نے اس کو اتنی مال کیوں دیا اتنی اولاد کیوں دی. یہ کوئی معیار نہیں ہے انسان کے بلند ہونے کا کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو پیسہ اس کے پاس بہت ہو تو وہ بہت بڑا آدمی ہے. اللہ نے فیصلہ فرما دیا قرآن میں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اے میرے محبوب یہ جو کفار ہیں نا جن کے دل میں میری محبت نہیں ہے جو میرے شریک ٹھہراتے ہیں بہت سے بتوں کو جو میرے سوا اور بھی دنیا میں طاقتیں مانتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کر سکتی ہیں اگر ان کو میں نے مال دیا ہے پیسہ دیا ہے اولاد بہت دے دی ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم ان کی اولاد کا زیادہ ہونا اور ان کے مال کا زیادہ ہونا تجھے تعجب میں نہ ڈالے یا تو تعجب کی نظر سے نہ دیکھ کہ اگر اللہ ان پر ناراض ہوتا تو ان کی اولاد اتنی کیوں دیتا اور ان کو اتنا پیسہ کیوں دیتا. فرمایا نہیں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. بجز اس کے یہ وہی انما ہے جو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پر استعمال ہوا. یہ مفید حصر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انما یرید اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ اس کے سوا. اس کا ترجمہ لفظی یہ ہے حصر کر دیا بند کر دیا بات کو کہ نہیں ارادہ کرتا اللہ اس کے سوا کیا لیعذبہم بہا تاکہ جن کو میں نے زیادہ اولاد دی ہے زیادہ پیسہ دیا ہے زیادہ دی ہے ان کو میں اسی اولاد اور اسی مال کے ہاتھوں عذاب دوں دنیا کی زندگی میں نے اس لیے ان کو پیسہ دیا ہے ان کو مال دیا ہے لیعذبہم فی الحیات الدنیا. اور پھر آگے بھی دیکھیے کہ چلیں دنیا کی زندگی ہے کسی منزل پر توبہ کر لیں گے نہیں وتزہق انفسہم اور ان کی سانس اس صورت میں نکلے گی وہم کافرون کہ وہ کافر ہوں گے کفر کی حالت میں مریں گے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھیں گے پیسے کو ہی سب کچھ سمجھے اسی کی پوجا کریں گے. تو کیا ثابت ہوا قرآن نے ہمیں کیا یعنی سکھایا اور کیا نصیحت عطا فرمائی کہ میں دیتا ہوں کیونکہ داتا میں ہوں دیتا میں ہوں کیونکہ دینا مجھے ہی سجتا ہے. معافی مانگنی ہے تو مجھ سے مانگو کیوں ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو کیوں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ ڈرنے کے قابل بھی وہی ذات ہے اور بخش دینے کے قابل بھی وہی ذات ہے. دنیا میں کسی سے نہ ڈرو بڑے سے بڑے آدمی سے نہ ڈرو. حضرت علی کا ارشاد مجھے ایک یاد آیا یہاں
علی المرتضیٰ نے فرمایا ایک دفعہ، سبحان اللہ، مدینۃ العلم والی بابوہا کا کیا مقام ہے علم کا. فرمایا کہ اے مسلمان، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے نہ ڈر. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے نہ ڈر، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے ڈر. پوچھا گیا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی تجھ پر ظلم نہیں کرے گا، تیرا کوئی مال غصب نہیں کرے گا، زمین غصب نہیں کرے گا، تیری کوئی چیز لوٹے گا نہیں، تجھے دھوکہ نہیں دے گا، فریب کاری نہیں کرے گا، مکاری نہیں کرے گا، عیاری نہیں کرے گا. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے ڈر. وہ کمبخت ایک سانپ ہے جو ڈسے گا، موقع پا کر تجھے ڈس جائے گا. یہ علی المرتضیٰ کا ارشاد مجھے چلتے چلتے یاد آ گیا. تو کیا ہے اللہ سے ڈر؟ کیوں؟ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، بخشنے والا وہ ہے جی. اگر تو کسی پیر فقیر کے پاس بھی کہتا ہے جی میرے جرم معاف کرو، بھائی جرم معاف کرو کیوں؟ پیر فقیر تو معاف کرنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا تو وہ ہے. ہاں تم نے اگر کسی پیر صاحب کی یا ان کی کوئی توہین کی ہے، کوئی برے الفاظ کہے ہیں، کوئی ان پر الزام تراشی کی ہے، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ان کی کوئی گستاخی کی ہے، تو تمہیں اگر ندامت آئی ہے تو تم ان سے شخصی طور پر معافی مانگ سکتے ہو، حقوق العباد کے حوالے سے. چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے مشرف صاحب ہوں، چاہے کوئی طبقہ بھی ہو، آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو وہ معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے. لیکن آپ مجھے اپنے گناہوں کے لیے سمجھ لیں کہ جی پیر صاحب مجھے معاف کر دیں. بھائی پیر صاحب کون ہے؟ پیر صاحب تو خود اس کے محتاج ہیں، وہ تو خود اس کی جناب میں اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ، یہ تو انبیاء نے نہیں بھی کہا. تو معافی کا تصور کسی انسان کے ساتھ نہ باندھو. ہاں اگر تم نے ان کا حق کوئی چھینا ہے تو اس سے معافی تمہیں مانگنی پڑے گی، چاہے وہ ادنا آدمی ہے چاہے وہ اعلی آدمی ہے. گناہوں کو جو معافی ہے وہ صرف اللہ دے سکتا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، ڈرنے کے قابل بھی وہی ہے. تم کسی سے کیوں ڈرو جی؟ میں آپ کے براہ راست آپ کے خلاف میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، عاجز ہوں میں. آپ کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں. ہاں اگر آپ نے مجھ سے زیادتی کی، ناحق میرے لیے وہ الفاظ کہے، وہ باتیں کی جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھی، تو وہ میں کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا کہ مالک تو جان اور یہ جانے. میں تو اس کو چپ نہیں کرا سکتا، اس کا بدلہ میں نہیں اس کو دے سکتا، میں نہیں دینا چاہتا. تو اس کا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے. اب میں فیصلہ تجھ پر چھوڑتا ہوں. پھر اللہ فیصلہ خود فرماتا ہے، پھر دنیا دیکھتی ہے جب فیصلہ وہ فرماتا ہے، پھر دنیا دیکھتی ہے. یہ نہ آپ کہیں کہ کسی سے آپ زیادتی کریں جناب تو آپ کہیں کہ اس کے لیے غوث یا کتب یا ابدال یا بزرگ ہونا ضروری ہے کہ وہ بددعا سے یعنی وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا. کچھ بھی نہیں کوئی پہنچا سکتا. اگر آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے اور اگلا بھی شرمندہ نہیں ہے تو آپ اس کیس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اور وہ آدمی مظلوم ہے، اور مظلوم کے لیے کیا کہا مرزا بیدل نے، سنیے. بترسز آہ مظلوماں کے ہنگام میں دعا کر دن. اورنگزیب نے اپنے بیٹے کو، جو اس وقت حیدرآباد دکن کا گورنر تھا، جب مرزا بیدل نے یہ شعر کہا تو اورنگزیب نے یہ شعر لکھ کر اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اس پر عمل کرنا جو مرزا بیدل نے شعر کہا ہے.
بترسز آہ مظلوماں کے ہنگام دعا کردن، بترسز آہ مظلوماں کے ہنگام دعا کردن، بترسز آہ مظلوماں کے ہنگام، میرا گلا ذرا ٹھیک نہیں ہے چلا رہا ہوں، ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید، مظلوموں کی آہ سے ڈر، یتیموں کی آہ سے ڈر، یتیموں کے مال کھانے والے، یتیموں کا مال غصب کرنے والے، دوسروں کے حقوق کو چھیننے والے، فریب کاری اور عیاری دکھانے والے، مظلوموں کی، خاموش مظلوموں کی، جو تیرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جو تیرے خلاف زبانیں دشمنی دراز نہیں کر سکتے، اس کی آہ سے ڈر۔ کیوں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں، اس بڑی چھت والے کی بارگاہ میں، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اجابت از در حق بہر استقبال می آید، قبولیت ادھر یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر اللہ کی بارگاہ سے قبولیت اس کے دعا کے استقبال کرنے کے لیے چل پڑتی ہے۔ سمجھ آئی؟ اجابت، قبولیت، از در حق۔ یہاں متقی ہونا ضروری نہیں ہے، نماز روزے کا عادی ہونا ضروری نہیں ہے، پاک باز ہونا ضروری نہیں ہے، مظلوم ہونا کافی ہے۔ جی متقی ہونا ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کی سنے گا، نہیں۔ ایک طرف میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا مقبول اور پاک باز عرض کر رہا ہے، شاید اس کی قبولیت میں 30 سال لگ جائیں دعا کی، اور ادھر ایک مظلوم اگر کر رہا ہے تو ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ مظلوموں کی آہ سے بچو۔ میں گل سناواں، تھکے تے نہیں؟ 800 مولوی ڈاڈا آندا نے آج، میں کوئی پیشہ ور مولوی نہیں ہاں، میں تو اپنی مرضی نال بولنے والا آدمی ہوں۔ چنگیز خان بڑا ہلاکو، بڑا ظالم آدمی تھا۔ میں اللہ کے جو کھیل ہے اور کس سیکنڈ میں وہ بدلتا ہے اور مظلوم کی آہ پہنچتی ہے، دیکھیے آپ۔ یہ ظالم اتنا تھا کہ اس نے بغداد پر حملہ کیا تو ہزاروں لاکھوں، حتیٰ کہ نجم الدین کبرا جیسے ولی کامل کو شہید کر دیا، اور ان کی وفادار دیکھیے کہ اس کو پتا تھا اللہ کا مقبول ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے اگر بددعا دی تو مجھے شاید مار ہی نہ دے اللہ۔ اس نے پہلے کہلا کر بھیجا، نجم الدین کبرا میں بغداد پر حملہ کرنے والا ہوں، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، میں بغداد پورے کو تہہ تیک کروں گا۔ حضرت نجم الدین کبرا نے بھی فرمایا، ہلاکو میں ایک اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں نے اس شہر میں، بغداد کے شہر میں 40-50 سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں، یہ وفا کے خلاف ہے کہ آج تو مجھے بچا کر لے جائے اور ان کو مار دے، میں ان کے ساتھ مروں گا، اگر چھوڑے گا تو ان کو بھی چھوڑے گا، نہیں تو میں بھی مروں گا۔ ظالم تھا، اس نے حضرت نجم الدین کبرا کو بھی شہید کر دیا۔ یہ وہ نجم الدین کبرا ہیں جو امام راضی کے مرنے کے وقت اس کے قبر سرانے پہنچے، جب شیطان نے امام راضی کو ورغلا دیا تھا اور 360 دلیلیں امام راضی نے اللہ کے وجود پر دی تھی جی، تو اخیر شیطان نے غالب آ گیا، شیطان، امام راضی چپ ہو گیا۔ تو ان دنوں
امام غزالی راضی جو ہے کتابوں کو چھوڑ کر دنیا معرفت میں اور اللہ کے مقبولوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا تھا، اور ملاقات ہوئی تھی تو یوں خیال کیا کہ نجم الدین کبریٰ آج تو کہاں ہے؟ شیخ حاضر ہو گئے سرانے پر، غزالی راضی یہ زمان کا آخری ٹائم، شیطان غالب ہو رہا ہے، راضی کی 300 دلیلیں رد کر چکا ہے۔ تو آئے تو نجم الدین کبریٰ نے دیکھا جب راضی کی سانس نکلنے والی ہے، شیطان کا غلبہ ہے، وہ غالب آ چکا ہے، تو حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا کہ راضی 350 دلیلیں تیری رد ہو گئی ہیں، او چلے انو آنکھ کہ میں اللہ نو بلا دلیل مننا۔ میں اللہ کو بلا دلیل، بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ جب ابلیس نے ان کی بات سنی تو بھاگ گیا، اب اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ یہ وہ نجم الدین کبریٰ ہے۔ ہلاکو نے اس کی عادت تھی کہ جاتے جاتے آدمی کو پکڑ لیتا تھا، ہائے ہائے، اور اس کو مار دیتا تھا، اس کے تڑپنے کا مزہ لیتا تھا۔ اتنا ظالم تھا، شقی القلب تھا۔ کوئی سودا سلف لینے جا رہا ہے بازار میں، نہ کوئی اس نے کام کیا، نہ کوئی گناہ کیا، نہ کوئی جرم کیا، بس پکڑ کے 50-60 آدمی کو گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا اور یہ تماشا لگاتا تھا۔ یہ مرتا کس طرح ہے، جان کس طرح نکلتی ہے، وہ کھیلتا تھا اور مسکراتا تھا۔ یہاں چشتی صاحب مجھے حافظ جلیل حسن مانک پوری کا ایک شعر یاد آیا، میں واقعہ آگے بیان کروں گا، لیکن اب مجھے شعر کہتا ہے کہ مجھے پڑھ کے ہی چھوڑ۔ یہ جو میں نے کہا وہ مزہ لیتا تھا تڑپنے کا۔ تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں، تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں، تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں، طائرے جان کے پھڑکنے کا مزہ لیتے ہیں، طائرے جان کے پھڑکنے کا مزہ لے، تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں، طائرے جان کے پوری طرح نہ ذبح کرو نا، ایک ٹک چھری نہ مار چھوڑو نا، تے جڑی شے وہ زیادہ پھڑکنی ہے کہ اسا مرنے تک بھی تسا نہیں پہنچایا۔ ہائے ہائے، اتھے مرزا بیدل نے ایک شعر اور سنو، ماں ہوں کھولیا جے نے بلایا جے نے تو پھر مزہ بھی تو کہنو نے۔ میں تو کھکھار ہاں، ہاتھ پاؤ تو پھر جان سانبو۔ ہے جی، بیدل صاحب فرمانن اے جیڑی شاید تڑفنی نا، جس طرح کوئی ڈنگر کو تو تڑفنا ہے، مرغی کو تڑفنی ہے، وہ آنن کہ بتسکین دلے مجروح بسمل، بتسکین دلے مجروح بسمل، بتسکین دلے مجروح بسمل، پرے افشاندہ مرہم آفریدند، پرے افشاند لاؤ
فارسی کا PhD اور اس کا ترجمہ کرے. جو شہروں میں آباد ہیں، جو ٹی وی پر بولتے ہیں، آؤ اس کا ترجمہ مشکل سے کرے گا. ایک گولڑے میں گاؤں میں رہنے والا نصیر الدین اس کا مطلب بیان کرے گا. اسی میرے والے نے گوانڈیاں گولڑے والے، میرے تے گولڑے کوئی فرق نہیں. او میرے نہ بیٹھا یا بندہ PhD کی باتیں کر رہا ہے. ہاں تو وہ کہتا ہے اتنا نازک موضوع ہے، ذرا ہم تن توجہ کریں پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے. میں پنجابی بھی وچ بول سا، علاقے نہیں گل ہے. اصل میں زیادہ پنجابی اس لیے نہیں بولتا، لوگ پھر یہ باہر ملکوں میں جاتی ہیں کیسٹیں، یونان میں، مڈل ایسٹ میں، تو لوگ پھر سنتے ہیں جی، کہتے ہیں کئی اہل زبان ہوتے ہیں اردو والے، وہ کہتے ہیں ہمیں پنجابی سمجھ نہیں آتی. تو بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پنجابی نہ بولی جائے مزہ نہیں آتا بات کا. وہ کہتا ہے کہ بتسکین دل مجروح بسمل. بسمل کہتے ہیں اس جانور کو یا جاندار کو جس پر چھری لگ گئی ہو اور وہ یوں تڑپ رہا ہو. ہے جی، بڑا لطیف مضمون ہے، مزہ آئے گا آپ کو سمجھیں گے. تو رات کو لیٹیں گے نشہ آئے گا کہ کسی کی تقریر سنی ہم نے، اگر انصاف کیا تو. بتسکین دل مجروح بسمل، اور چھری لگ گئی ہے تے ہر تساں پتہ ہے چیز سکون چاہنی ہے، آرام چاہنی ہے. ہر چیز آرام چاہتی ہے، چاہے وہ زخمی ہو جائے اس میں وہ آرام ڈھونڈتی ہے کہ آرام کا لمحہ کس طرح ہے ملے گا مجھے. ہے جی، اس حالت میں بھی اگر ٹیس اٹھتی ہے تو تھوڑی دیر ٹیس بند ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے شکر الحمدللہ، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ تو آرام آیا. تو سکون ڈھونڈتا ہے انسان. ہر ذی روح، ہر متنفس سانس لینے والی چیز، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، یہ قاعدہ ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک چیز ذبح ہوئی، قربانی کی آپ نے، اللہ کے راستے میں آپ قربان کرتے ہیں، وہ جانور کا خالق ہے، آپ کا خالق ہے. اس نے آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو تڑپ رہا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جانور. تو اس وقت اتنا وہ کریم ہے کہ وہ اس حالت میں بھی اس کو سکون دیتا ہے. چھری لگ گئی ہے تے سکون پھر بھی دینا پیا. کس طرح؟ اس نے کہا کہ پرے افشاندہ مرہم آفریدن، وہ جڑے پر مارنی نا مرغی، اس وچ اسا مزہ آنا ہے، مرہم آنی ہے. او اپنی جڑی درد ہے نا تکلیف، ہاں او پر مار کے تے جانور لتاں مار کے او اپنا اس وچ سکون حاصل کرنا ہے. کیونکہ اس تو بغیر اس وقت ہو ہی نہیں کچھ رہا ہوندا. جانور ہر وقت اس وقت ہر وہ کام کرے گا جس میں اس کو سکون ملے. بھائی بے سکونی کے تو انتہا ہو گئی، اس کے گلے پر خنجر چل گیا، چھری چل گئی، اب اس کے اوپر کیا قیامت ہے اس کے لیے؟ تو اب اسے سکون چاہیے. اب جو یہ عمل کر رہا ہے اس میں اسے سکون ملتا ہے. اگر سکون نہیں ملتا تو کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، ہائے ہائے، مرزا بیدل نے تو یہ کہا نا، تو اس کے ہاتھ پاؤں مارنے سے میں بھی ایک مضمون نکال رہا ہوں. میں کہتا ہوں اس لیے مارتا ہے کہ جان دی ہوئی اس کی ہے، اے وجود جلدی کر اس کے پیش کر.
کوئی دیر نہ لگ جائے قبولیت کے لمحے میں، مت قبولیت کا لمحہ گزر نہ جائے، ہاتھ پیر پورے سارے مار کے جانا کٹنا ہے اور نفع و نکل بار کدھر حاضر و بارگاہ مالک۔ یہ میرا مضمون ہے اور ابھی پیش کیا ہے۔ بھائی میں بڑا خوش ہاں، عام ڈنڈ پئی ہونی جی میرے والے جڑے نین جی ہیں جی، لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ بڑے دماغ والے اور سمجھ والے لوگ ہیں۔ اب تو ویسے بھی پیسے کی وجہ سے سمجھ آ گئی آپ کو، کافی دانا ہو گئے ہیں، لیکن آپ یہ جو میں علم کی عقل کی بات کر رہا ہوں قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں، ان کو آپ سمجھیں اور محظوظ ہوں گے آپ۔ اور کسی اچھے سے اچھے مولوی کو بلائیں، علامہ کو بلائیں، جادو بیان کو بلائیں، یہ مسالہ نہیں ہوگا۔ آواز بڑی گلے کی بھی مجھ سے بھی زیادہ ہوں گے، میں تو اپنے ذوق سے شعر پڑھتا ہوں، لیکن مسالہ نہیں ہوگا۔ مسالہ کول نہ ہوئے تے خالی باں باں بندہ کرنا رہے تو کیا فائدہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی بیٹھا ہے، اس کے بھی دل میں میری باتیں انشاءاللہ اس طرح اتر رہی ہیں جس طرح انتہائی تعلیم یافتہ آدمی کے دل میں اتر رہی ہیں۔ اب حسد سے کوئی داد نہ دے، سڑ کے کوئی داد نہ دے وے تے اس نی مرضی۔ یہ تو اس کی مرضی، کیونکہ سڑنا بھی ایک بڑا مقام ہے جی۔ ہائے ہائے ہائے، اوے سڑنے والے ہو تساں کولو، تسی تا سڑنے ہو اپنے وجود تے کہ اس کولو اے نعمت خاص تے ماں دے تے وہ آنا ہے میں تدہ دینی ہوئے تے پہلے ہی چاہ دے میں تینی بوتھی ہے جی نہیں۔ میں دینی ہوئے تے پہلے تین تدا چاہ دے میں نا، اے میں بندے منتخب کیتے ہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت کے لیے جس کو جو دینا چاہے وہ اس کے لیے آدمی چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اے جس طرح ہون حکومت موجودہ پہلے بندے سلیکٹ کر کے تے پھر ڈبے رکھے نے گے، پہلے اپنی کرسیاں تے کمریاں چ بہ کے سلیکٹ کر کے پھر ڈبے رکھ چھوڑے نے اگے۔ اے سارے آئے نا حضرات مجھ سے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں لوگ اس موسم میں بھی، تو مجھ سے یہ جو کاف پارٹی ہے نا انہوں نے دعا نہیں منگوائی، سارے پارٹی والے دعا۔ اس دن راجہ اخلاص آیا میرے پاس اور حضرات بھی آئے، راجہ اپنا فضل چودھری فضل کریم عظیم چودھری عظیم صاحب بھی آئے، میرے بڑے اچھے پرانے تعلقات ہیں، وہ بھی آئے۔ میں نے کہا ان دونوں حضرات سے، راجہ اخلاص سے، میں نے کہا بھائی آپ واحد طبقہ ہیں کہ آپ نے ہم سے دعا نہیں کرائی، ہر پارٹی دعا کراتی ہے۔ خاموش ہو گئے جی بس۔ میں نے کہا یہ بات تو نہیں ہے نا، آپ بتائیں یا میں بتاتا ہوں؟ کہنے لگے حضور آپ فرمائیں۔ میں نے کہا جناب تساں نے انتخاب تسی پہلے ہو گئے ایوان صدر وچ، انتخاب تہاڈا پہلے ہو گیا جی، نہ بننا ہی بننا ہے۔ ڈی سیاں واں تے کمشنراں واں تے آئی جیاں آرڈر ہو گئے، جے ڈبا خالی ہو گیا تے تساں دیاں پیٹیاں لے ویسن، جتاؤ ہی جتاؤ۔ تساں پکے پٹے پتہ ہے جی اسی جتنا ہی جسا، تساں کسی پیر فقیر کو دعا کرانے نہیں کیڑی لوڑ، ہس ہس کے دورے ہوئے۔ کی گل پہ ہاں نہیں بچ اور گل بھی کرنا پیا ہے میں تو ہاں پھڑکنا، تو پھڑکنا جو ہے اس میں بھی اللہ نے
علاج رکھا ہے اس کا کہ اس کو سکون ملتا ہے جی، سکون ملتا ہے. تو وہ پھڑکنے کا مزہ لیتا تھا ہلاکو. ایک دن اس نے ایسا کیا کہ 2-3 قطاریں آدمیوں کی کھڑی کر دی اور جلاد سے کہا ان کے سر قلم کرو. اب جناب کسی نے سودا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کوئی پیاز اٹھائے ہوا ہے، کسی نے مرچیں، گھر میں جا رہے تھے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کس گناہ میں ہمیں مار. اس نے کہا بس دیکھو ہلاکو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ، اس کے ہاتھ میں ایک نیمبو تھا، وہ اس سے کھیل رہا تھا. اچھا اب اگلی صف جو مرنی شروع ہوئی، ایک کا سر گیا، دوسرے کا، تیسرے کا. صف پہلی، ایک بوڑھا آدمی آخر میں کھڑا تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے، اس کے بعد وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پچھلی صف میں. بھائی جتنی دیر جان بچ جائے، دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان. اس پر تو چھری چل گئی نا تو سکون ڈھونڈتا ہے مرغا ہاتھ پاؤں مارنے میں، اور اس پر چلنے والی ہے یہ پہلے ہی سکون ڈھونڈ رہا ہے. دلیل آپ کے سامنے آ گئی کہ نہیں؟ ہاں. تو اس نے وہ پچھلی صف میں ہو گیا. جب پچھلی صف میں گیا نا تو وہ صف جب ختم ہوئی نا، اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا. تیسری میں چلا گیا. اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو، اس کو میرے تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ 50, 70, 100 آدمی مار دیا میں نے. پہلی صف بھی گئی، دوسری بھی گئی، اب یہ بے وقوف کہاں تک بچے گا؟ اب تو اس کے پیچھے کوئی صف بھی نہیں ہے، تیسری صف ہے. جب جیسے تیسری صف کو قتل کرنا شروع کیا، لطف آ رہا ہے کہ نہیں نئی بات؟ ہاں تیسری. اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے. تو جب وہ تیسری صف پہ قتل شروع ہوا نا تو آخری جب بابا رہ گیا نا تو ہلاکو نے کہا جلاد سے کہ 1 منٹ رک جا، اس کو نہ مارنا. وہ اب اس نے گیند، وہ نیمبو پکڑا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، اس کے سامنے آ گیا. اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی صف میں تو بھاگ کر دوسری آیا صف میں، دوسری صف میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تیسری میں آ گیا. اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب کدھر جائے گا؟ بابے نے آسمان کی طرف دیکھا ہے جی، یہ ہے خاموش ہے جی. شاعر کہتا ہے کہ مردم بزباں کنند فریاد. فارسی شاعر ہے 700-800 سال پہلے کا، کہ لوگ تو زبان سے فریاد کرتے ہیں، زبان سے کوئی لفظ ادا کر فریاد کرتے ہیں. فریاد ز بے زبانی من، میری بے زبانی کے پر میں فریاد کرتا ہوں کہ میں بول بھی نہیں سکتا، فریاد کیسے کروں؟ تو اس نے کہا اب بتاؤ، اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں. اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے. یوں اسے کیا نا تو اس نے کہا کیسے؟ ہلاکو نے کہا کیسے؟ یوں کیا، وہ نیمبو چھوٹ گیا ہاتھ سے. اب وہ ذرا چالاک بھی تھا، بڑا سپاہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا. اس نے ذرا اپنی چابک دستی اور چالاکی اور پھرتی دکھانا چاہیے. اس نے جھک کر گرنے والے نیمبو کو جو پکڑنا چاہا تو رکاب پچھلی سے اس کا پاؤں نکل گیا. یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بھاگ گیا، بھاگ نکلا، بھاگا. وہ دوبارہ رکاب میں پاؤں نہ ڈال سکا، یہاں تک کہ ہلاکو وہاں گر گیا اور اس کا سر پٹک 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 کے وہی مر گیا. بابا وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے قدرت کو، اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے، اور جو اس کا عملہ تھا وہ ہیبت زدہ ہو گیا اس بابے کو دیکھ کر کہ اس نے کیا تماشا بنا دیا ایک لمحے میں. جی تو اس نے کہا کہ اجابت از در حق بہر استقبال می آید، مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو اجابت
قبولیت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے. تو اس میں مضمون میں جو میں نے عرض کی کہ اس میں اللہ تعالی نے کیوں ان کو حضرت موسیٰ نے بد دعا دی کہ ان کے پاس دولت ہے, یہ ہم فقیروں کی طرف آئیں گے یا ان امیروں کی طرف جائیں گے لوگ. اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما, تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی, فاستقیما, دونوں بھائی ڈٹ جاؤ, ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, اور ان بے علموں اور جاہلوں کی کسی بات کو نہ ماننا, ان کے پیچھے نہ چلنا. یہی فرعون, ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. فرعون نے گردن اٹھائی, پیسے اور دولت اور گھمنڈ میں آ کر اس نے گردن اٹھائی کہ میں بڑا ہوں, کون ہے موسیٰ اور کون ہے ہارون. بچوں کو ذبح کیا, لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. فرمایا وہ فسادی تھا, فساد, اس نے گردن اٹھائی, زمین میری, مالک میں, یہ کون ہے؟ یہ تو زمین پر چلنے والا ہے, اس کو میں نے طاقت دی ہے, یہ جو سب کچھ دیا ہے اس کو میں نے دیا ہے, میں نے پیغام بھیجا اس کو جھٹلا دیا. اتنا تکبر, اتنی بڑائی. فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ادھر فرعون کو اپنے گھمنڈ, مال کا, دولت کا, پیسے کا, کوٹھیوں کا, محلوں کا, اور فرمایا وَنُرِيدُ, ادھر وہ ادھر چل رہا تھا, وَنُرِيدُ, اور ہمارا کیا ارادہ بن رہا تھا. سنیے یہ بات, بس اب میں اختتامی مراحل میں ہوں. وَنُرِيدُ, اور ہمارا ارادہ کیا تھا, أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم احسان کریں ان پر جن کو زبردستی ضعیف اور کمزور بنا دیا گیا زمین میں. موسیٰ کو, ان کی قوم کو زبردستی معاشی تنگی دے کر, تمام وسائل چھین کر ان کو محتاج بنا دیا. ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ فرعون لے گیا. اپنے رشتہ داروں کو سردار بنا دیا جو ان کو ماننے والے تھے, جو اس کو خدا مانتے تھے, اور ان کو ضعیف کر دیا, کمزور کر دیا. استضعفوا فی الارض, استضعفوا نہیں ہے کہ یہ خود کمزور ہو گئے, نہیں, استضعفوا فی الارض, ان کو کمزور کیا گیا. یہ ماضی معروف نہیں ہے, ماضی مجہول ہے. استضعفوا فی الارض, ضعیف کر دیے گئے, ضعیف تھے نہیں, جان بوجھ کر ان کے تمام معاشی جو وسائل تھے ان کو کینچی سے کاٹ دیا. اور ہم کیا ارادہ کر رہے تھے, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, یہی لوگ جن کو کمزور کر دیا معاشی طور پر فرعون نے, ان میں سے ایک امام بنائیں, ایک آدمی منتخب کریں جس کو ہم امام بنائیں, مقتدا بنائیں, دنیا اس کی مقتدی بنے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور اسی فرعون, اسی موسیٰ کی قوم میں سے ایک آدمی کو امام بنائیں, مقتدا بنائیں, سربراہ بنائیں, جو امامت کرے, بڑا ہو. خود تو ہر کوئی بنتا ہے نا, خود تو بڑا ہر کوئی بنتا ہے, لیکن جس کو وہ بڑا بنائے, جو خود اللہ اکبر ہے, جو سب سے بڑا ہے, وہ جس کو بڑا بنائے, بڑا تو وہ ہوتا ہے. تو آج کل کے بڑے, یہ تو بڑے بڑے پھرتے ہیں, ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے,
میں نے عرض کی اس موقع پہ میری غزل کا شعر یاد آ گیا مجھے. تو ہم ان بڑوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے. نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے. کیا کچھ دے دیا ہے دینے. ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے. کیا کچھ دینے والے نے. نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے. بڑا ہو لاکھ کوئی ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں. بڑا ہو لاکھ کوئی ہم کسی کو کیا سمجھ. تم دنیا کی دولت سے بڑے بنے ہو, محلات کے زور پر بنے ہو, لینڈ کروزروں کے زور سے بنے ہو. تم سلطان وقت ہو, شہنشاہ زمانہ ہو, تم جاگیردار ہو, تم بہت بڑے دھن کے مالک ہو, لیکن من کے مالک نہیں ہو. دھن تو تمہارے پاس ہے, من نہیں ہے تمہارے پاس. تم ان کا کیا مقابلہ کر سکتے ہو کہ جن کے سینوں میں خوشبوئے علم علی ہو. جن کے سینوں میں, جن کے دماغوں میں, جن کے مشام جاں میں خوشبوئے علوم علی ہو. جن کی طبیعت میں, جن کی طب غیور میں فخر غوث جلی ہو, اور جن کے انداز تبلیغ میں کیا کہا میں نے, جن کے انداز تبلیغ میں قوت ہند الولی ہو. جن کے انداز تبلیغ میں قوت تبلیغ ہند الولی ہو, اور جن کی فطرت غیور میں, اور جن کے طب رسا میں, اور جن کی مستی نگاہ میں اور جن کے لفظوں کے در و بست میں, جن کے جملوں کے بست و کشاد میں, جن کے جملوں کے بست و کشاد میں, جن کی جرأت رندانہ میں, جن کی جرأت رندانہ میں, فقر غیور میں, اور ذہن رسا میں سرمایہ علم مہر علی ہو. تمہارے چار ٹکوں کو, تمہارے پیسوں کو, تمہاری اس دولت کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میرے آقا نے
کہ میرے آقا کے داماد اور سیدہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سرتاج جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم اللہ کی اس تقدیر پر فیصلے پر راضی ہیں. اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا اور جاہلوں کو دولت دنیا دے دی. علی المرتضیٰ کے دسترخوان پر نان جوی چلتی ہے، جو کی روٹی. بچہ حسن حسین دونوں بچے بھوکے ہیں. فاطمۃ الزہرا کی طبیعت خراب ہے. روٹی رکھی بچوں کو کھلانے کے لیے، سائل نے دستک دے دی، اٹھا کر روٹی دے دی. بچے بھوکے. دوسرا ٹائم آیا، پھر سائل نے آواز دی، پھر اٹھا کر دے دی. اللہ نے فرمایا میرے مقبول آئے تو ترائی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے بندے وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اپنے نام کے لیے نہیں، اپنے آپ کو انداتا کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت، اللہ کے لیے ماذ کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا. مسکینوں کو، غریبوں کو، قیدیوں کو. وہ قیدی تھا، تین دن سلسلہ رہا. اور پھر کیا وہ لوگ کیا کہتے ہیں کھانا کھلا کر؟ انما نطعمكم لوجه اللہ. اے مسکین، اے یتیم، اے اسیر، یہ جو تجھے ہم نے کھانا کھلایا ہے اس کو احسان نہ سمجھنا کہ ہم نے تم پر بہت بھلائی کر دی ہے. اس کو احسان نہ سمجھنا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق سمجھ کر کھلا رہے ہیں کھانا، یہ احسان کے لیے نہیں ہے. اور پھر مزید اللہ ان کی یعنی وہ بیان کر رہا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو فاطمہ کی سوچ ہے، جو علی کی سوچ ہے، جو حسن حسین کی سوچ ہے. او اہل بیت کے خلاف بولنے والوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو. یہ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ آیات اتارتا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور غور کرو. اور کیا کہتی ہے فاطمہ؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اے مسکینوں، اے یتیموں، اے اسیروں، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، تم سے اس کا معاوضہ نہیں مانگتے. لا نريد منکم جزاء، ہم جزا نہیں مانگتے کہ کل ہم بھوکے ہو جائیں تو ہمیں بھی دینا.
اور نہ یہ کہ تم میرا شکریہ ادا کرو. نہیں، شکر نہیں، شکر اس کا کرو جس نے رزق پیدا کیا ہے، اس کا شکر کرو جس نے رزق بھیجا ہے. توجہ طلب جملے ہیں. بلا شاہ جی سننے پہ ہو. شکر کرو اس کا جس نے رزق بھیجا ہے، شکر اس کا کرو جو رزق کو پیدا کرتا ہے. اور میرا جملہ اپنی طرف سے، اور شکر کرو اس کا جس نے تمہارا رزق فاطمہ الزہرا کے ہاتھ سے بھیجا ہے. کسی لانتی، کسی کنجوس، کسی یزید سرشت کے ہاتھ سے بھی مل سکتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے دیا، اس کے ہاتھ سے دیا جس کے سر پر باپ کھڑا ہے. سیدہ چکی چلا رہی ہیں، سنیے ذرا ایک دو باتیں اور. سیدہ چکی چلا رہی ہیں. غربت کا یہ عالم ہے کہ اپنے کندھے پر اونٹ کی بنی ہوئی ایک چادر جو مدینے کے غریب ترین لوگ پہنتے تھے وہ فاطمہ الزہرا نے پہنی ہوئی ہے. بخار ہے، چکی چلا رہی ہے. سرکار نے فرمایا صحابی سے کہ جاتے ہیں، سنا ہے کہ فاطمہ کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، ذرا پاس سے گلی سے گزر رہا ہوں، ذرا میں بیٹی کو دیکھتا جاؤں. سرکار تشریف لائے. سرکار تشریف لائے تو سیدنا ایک باپ ایک آنکھ بھر کر دیکھا، اپنی غربت کو دیکھا، غربت کو دیکھا. ٹھیک ہے سرتاج انبیاء تھے کملی والا، لیکن ایک بیٹی کا باپ بھی تو تھا. بیٹی نے بیٹی کی نظر سے جب باپ کو دیکھا تو حضور رونے لگے غربت دیکھ کر کہ اس کو بخار بھی ہے، کوئی نوکرانی اس کے پاس نہیں ہے، اور میں اولین اور آخرین کا شافع ہوں، اولین کے لیے بھی فخر ہوں، آخرین کے لیے بھی ہوں، سرتاج انبیاء ہوں. میرے ماتھے پر شفاعت کا تاج ہے، میرے ہاتھوں میں امت کی لاج ہے، اور میرا سفر سفر معراج ہے. اتنی شان والا نبی، اتنی آن والا، اتنے جاہو جلال والا، جس کے راستے انبیاء دیکھیں، اور بیٹی کا یہ عالم کہ ایک غریبوں کا چھوٹا سا کمبل کندھے پر رکھ کر بیٹھی ہے. غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرے مالک تو دیکھ رہا ہے محمد کی غریبی کو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن ہاتھ خالی ہے. اتنا دیا ہے کہ ہاتھ خالی ہو گیا. روئے روئے سرکار. باپ سر پر کھڑا ہے، بیٹی بیٹھی ہے. آپ نے سیدہ نے گردن جھکائی ہوئی ہے، حضور کھڑے ہیں. حضور فرمایا یا فاطمہ تو اصبری علی مرارت الدنیا لنعیم الاخرہ. کیا جملہ فرمایا باپ نے، کیا جملہ فرمایا کہ اصبری یا فاطمہ، اے میری فاطمہ بیٹی، میری پیاری بیٹی، مجھے تیرے آنسو اللہ نہ دکھائے. میں تیرے لیے رو رہا ہوں، مگر تیرا اور میرا فقر، غریبی اللہ کو مقبول ہے. اللہ ہمیں غریبی میں دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا اے اللہ میری اولاد کو کوتے لا یمود دینا، آل محمد کو، کہ میری جو صحیح اولاد ہے اس کو کوتے لا یمود دینا. اتنا دینا کہ وہ صرف کھائے، اتنا کہ وہ مر نہ جائے، اس سے زیادہ نہ دینا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کی اولاد میں بڑے بڑے لوگ گزرے، یہ امیر کیوں ہوئے؟ امیر اس لیے ہوئے کہ ان کے ہاتھوں سے اللہ کو رزق دینا، مخلوق کو رزق دینا چاہتا تھا.
ان کی طبیعت غریب ہے، یہ اندر کے فقیر ہے، ان کا اندر فقیر ہے. تو حضور فرمائے اسبری یا فاطمہ علی مرارت الدنیا لنعیم الآخرہ، فاطمہ بیٹی صبر کر دنیا کی تکلیفوں پر، ترشیوں پر، تنگیوں پر، جھلے پہ جھمیلوں پر، مصیبتوں پر، علی نعیم الآخرہ، آخرت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جب تو کل قدم رکھے گی میدان قیامت میں، ایک اور حدیث کا جملہ میں اس کے ساتھ ملا رہا ہوں، یہ ہاں سرکار کی بات ختم ہو گئی. تو کل جو قیامت کے دن رکھے گی تو قدم، قیامت کے دن میدان محشر میں، فاطمہ تو اپنے مقام کو دیکھنا. یہ جو غریبی کا کمبل تو نے اوڑا ہوا ہے، یہ تمناؤں کی آرزوؤں کی دنیا لے کر جو باپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، یہی باپ ہوگا. باپ تیرا مقام محمود پر کھڑا ہوگا، کبھی میزان پر جائے گا، کبھی پل صراط پر جائے گا، امت کو دیکھے گا، میں ہوں گا. فرمایا وہ میں ہوں. سیدہ عائشہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ بڑی بھیڑ ہوگی قیامت کے دن، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا عائشہ میرے 3 مقامات ہیں. ایک مقام ہے مقام محمود کہ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اللہ کی کبریائی اور عظمت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے سر پر شفاعت کا تاج رکھا ہوا ہوگا، اور خلط جو مصطفی ہے وہ میں نے زیب تن کی ہوئی ہوگی. اگر وہاں نہ ملا تو عائشہ مجھے میزان پر دیکھنا، جہاں ترازو لگا ہوا ہوگا، جڑی آنے ترکڑی لگی اسی اعمال دی، اتھے ماں ویکھی کیوں کہ عمل جس دے کاٹو سن او عمل کملی والا پورے کرسی. میں نے کیا کہا کہ کملی والا اس وزن کو پورا کرے گا. ایک دوسرے ذہن کا آدمی تھا، میں نے یہ بات کی، اس نے کہا کملی والا کس طرح اس وزن کو پورا کرے گا، مجھے سمجھاؤ. کتنے لطیف مضامین ہیں. آئے نا کوئی مولوی ماؤ نہ پتر تھے آوے ذرا وڈے علم نے دعوے رکھنے والے خطیب. ایک کرم کملی والے دا ڈائریکٹ عطا ہو رہی ہے. تو کیا میں عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ کیسے وزن ڈالے گا. میں نے کہا کملی والا کھڑا ہوگا، آ کر کملی والا کھڑا ہوگا. کملی والے کی نگاہ جب میزان پر پڑے گی تو نگاہ کا اتنا وزن ہے کہ پلڑا جھک جائے گا، اور کملی والے کی نگاہ پاک ہے، پاک نگاہ پڑے گی تو اس کا پلڑا جھک جائے گا اور بندہ سیدھا جنت میں جائے گا.